ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، دعا کے احکام اور مسائل کا تذکرہ عرض کر رہا ہوں۔ کچھ ایسے وقت یا ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ رب العزت ابن آدم کی دعا کو اسپیشلی قبول کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم مقام جو ہے وہ سجدہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنے رب کے سب سے قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب تم سجدے میں جاؤ تو فَأَقْصِرُوا فِي دُعَا، سجدے کے اندر کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا کرو۔ ہم عمومی طور پہ سجدے کے اندر صرف وہی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کی سورت اذا جاء نصر اللہ اتری، جس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس فتح آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، پھر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جوق در جوق، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اس کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار کریں۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، پاک ہے تم اے میرے اللہ، ربنا جو ہمارا رب ہے، وبحمدک تعریف کے لائق تیری ذات ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر یہ بھی دعا کرتے ہیں، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے میرے اللہ، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے، اللہم لک سجدت، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے، وَبِكَ آمَنْتُ، تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، تیرے لیے ہی فرما بردار ہوں، أَنْتَ رَبِّي، تو میرا رب ہے، سجد وجہی للذی خلقہ، میں نے اس ذات کے سامنے سجدہ کیا جس نے پیدا کیا ہے، وصورہ، جس نے میری صورت بنائی، وشق سمعہ، جس نے میرے کانوں کو سننے کی قوت عطا کی، وبصرہ، مجھے دیکھنے کی قوت عطا کی، بحولہ وقوتہ، میری جتنے زندگی کے معاملات ہیں اس کے کنٹرول میں، فتبارک اللہ، میرا رب سب سے زیادہ برکت ہے، احسن الخالقین، اس سے بہتر خالق کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک دعا رسول اللہ یہ بھی سجدے میں پڑھتے ہیں،
اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها وآخرها وعلانيتها وسرها۔ اے اللہ میرے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیں، پہلے پچھلے سارے معاف کر دیں، جو ظاہروں کیے ہیں وہ بھی، جو پوشیدہ کیے ہیں وہ بھی سب معاف کر دیں۔ نبی کریم نے فرمایا جو یہ دعا سجدے کے اندر کرتا ہے اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگ 3 دعائیں اپنے سجدے کے اندر اپنے سجدوں کا ہمیشہ حصہ بناتے ہیں۔ پہلی دعا اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اے اللہ میرے خاتمے کو بہت اچھا کر دے۔ دوسری اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دینا۔ اور ایک دعا جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ یہ دعا پڑھتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو قائم رکھنے والے جمانے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے، اس پہ استقامت دے دے۔ اور اگر انسان دین پہ جم گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ علی ھذا القیاس کوئی بھی دعا آپ سجدے کے اندر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، اپنے سجدوں کے اندر کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا۔ اسی طرح ایک مقام جب انسان اپنی نماز کو ختم کرتا ہے، اتحیات میں بیٹھتا ہے، درود شریف پڑھ لیتا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا یہ بھی قبولیت کا وقت ہے، ادعوا اللہ ما شئتم، جو تمہارے من کے اندر ہے نا وہ اللہ سے دعا مانگ لو۔ یہ وہ وقت ہے جو قبولیت کا ہے۔ تو ہمیں ان اوقات میں جہاں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں ان اوقات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک وقت رات کے آخری پہر ہے، یہ اللہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت خود انسان کو آواز دے کے کہتا ہے کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے تو مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ یہ سحری کا وقت جو ہے جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت مانگی ہوئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ جو شخص سمجھتا ہے نا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں اور وہ بعض معاملات میں مایوسی کی حد انتہا تک پہنچ گیا، اسے چاہیے کہ فجر کی اذان سے پہلے صرف 2 رکعتیں کسی نیت سے اپنی اس حاجت کی نیت سے پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، اور وہ محسوس کرے گا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ میرے سارے معاملات اللہ نے سیدھے کر دیے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا جو میں پہلے بھی عرض کر چکا، اگر اللہ پہ اعتماد کر کے دعا مانگو گے تو اللہ دعا قبول کرے گا۔ تذبذب، بے یقینی، بد اعتمادی یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، یہ اللہ کو نفرت ہے ان تینوں باتوں سے۔ انسان سوچے پتہ نہیں میری مننے کا کہ نہیں، میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ اللہ
ایک ہی انسان کے پاس رستہ ہے، اس کے علاوہ دعا کی قبولیت کا رستہ ہی نہیں، وہ ہے اللہ کی ذات ہے۔ آپ پوری کائنات میں بھی چلے جائیں نا، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی ہر نماز کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے دے کوئی نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار، کوئی صاحب علم نہ کسی کو کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائی، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، چند دن باقی ہیں۔ رمضان کے دن اور رات میں ایک دعا انسان کی ایسا ہے، اگر وہ اس وقت کو پالے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے، ضرور قبول کر لیتے۔ اس لیے دن رات میں ہمیں اس وقت کی تلاش میں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اپنی التجا اللہ کے حضور کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہر 7ویں دن جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک مختصر سی گھڑی آتی ہے، اس وقت انسان اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کون سی گھڑی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف اس کے متعلق احکامات ہم تک پہنچے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، جب امام ممبر پہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے، ایک خطبہ ختم کر کے بیٹھتا ہے، دوسرے کے لیے اٹھتا ہے، وہ جو درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہے یہ قبولیت کا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہے، اور اسی لیے بہت سے نیک اور صالح لوگ جمعے کی نماز پڑھ کے بالکل فارغ نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ وہ عصر سے مغرب تک کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، چاہے وہ اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ کے گھر میں یا اپنے گھر میں۔ تو یہ وہ وقت ہے جب انسان کوئی بھی دعا کرے اللہ رد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام بیت اللہ کے قریب ہے، بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے جسے ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کہتے ہیں چمٹنے کی جگہ، جس طرح بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، رسول اللہ اس دیوار کے ساتھ چمٹ جاتے، اپنی دائیں گال لگا لیتے اور یہاں اللہ سے دعا کرتے۔ میری زندگی کے کئی تجربے ایسے ہیں کہ یہاں چمٹ کے جب بھی دعا کی ہے، جو بھی دعا کی ہے، اللہ نے رد کبھی نہیں، اللہ رب العزت قبول کر دے۔ یہ کسی کے خاص نہیں ساتھ کے فلاں بندے کی کا اس نے مان لی، کوئی بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے، ملتزم سے چمٹ کے اللہ سے التجا کرے، اللہ قبول ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک وقت ایسا ہے جس کے متعلق ہم سب غفلت کا شکار ہیں، وہ وقت ہے جب بارش شروع ہوتی ہے۔ عرب لوگ جب بارش شروع ہوتی ہے نا، اپنے گھروں کے دروازوں پہ آ جاتے ہیں، آسمان کی طرف چہرے کر کے زور زور سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بارش نازل ہوتی ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب مرغ کی آواز آتی ہے، اوپر باغ میں ہے، مرغ اذان اس وقت کہتا ہے جب یہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے کانوں سے یہ آواز ٹکرائے تو اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔
اور یہ وہ جگہ ہیں جن جگہوں میں اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے مقدر میں دعا مانگنا کرتے ہیں. آمین. اور دعا بھی مانگنا اعتماد کے ساتھ، تو اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ سہارے ہی ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ تینوں فلانے دا واسطہ ہی، تینوں فلانے دا واسطہ ہی، یا فلانے تو میرے واسطے دعا کر. اللہ نہیں، اللہ آپ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہے، آپ کی ڈائریکٹ سننا چاہتا ہے. جب ہم اللہ پہ یہ اعتماد کریں گے نا کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، ایسے حالات میں اللہ پہ رد نہیں کرتے. اس نے صاف کہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. تو اب ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے، بہترین دعائیں کیا ہیں؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا.